رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب نے 7-8 ماہ گزر جانے کے بعد ایک بار پھر عوام اہل سنت میں انتشار کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ پر تنقید کی، اور قبلہ کنز العلماء نے جو ایک مخصوص طبقے کو جواب دیتے ہوئے اور قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ ان کی عبارت کی شرح کرتے ہوئے خطائے اجتہادی کی نسبت کا قول کیا سیدہ پاک کی طرف، تو اس پر 7-8 ماہ گزر جانے کے بعد پھر علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب نے کنز العلماء پر تنقید کی اور پھر سے رجوع کا مطالبہ کیا۔ تو سب سے پہلی بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ خطائے اجتہادی کوئی گناہ نہیں ہے، عیب نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرے تو اگر اجتہاد کرتے ہوئے مجتہد سے خطا ہو تو اس خطا پر بھی مجتہد کے لیے ایک اجر و ثواب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خطائے اجتہادی یہ کوئی عیب والا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجتہد کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو یہ لوگ خواہ ایک اجر و ثواب والے لفظ کو گستاخی بنا کر عوام کے سامنے پیش کر کے عوام اہل سنت کو رافضیت کے عقیدے کی پٹی پڑھا رہے ہیں۔ اگر ان کے ہاں ان کے نزدیک خطائے اجتہادی کی نسبت اہل بیت اطہار کی طرف کرنا یہ گستاخی اور بے ادبی ہے، تو پھر انبیاء کی طرف کرنا تو یہ بہت بڑی گستاخی ہوگی۔ آپ کے سامنے میں 2 والے پیش کروں گا اور پھر میں علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے نزدیک خطائے اجتہادی کی نسبت اہل بیت کی طرف کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، تو اس حوالے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کی غیرت ایمانی کی رگ اس حوالے پر بڑھے گی یا نہیں؟ آئیے، یہ میرے پاس تفسیر ہے خزائن العرفان سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی، اس کا صفحہ نمبر 15 ہے، مکتبۃ المدینہ کراچی کا یہ چھاپا ہے، اور حاشیہ نمبر 64 ہے۔ اس میں آیت مقدسہ فَأَعَاذَ اللَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس آیت کے تحت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی۔ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اجتہاد میں خطا کی نسبت کی۔ اگر اہل بیت اطہار کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، تو سید نعیم الدین مراد آبادی نے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کی، تو اس پر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا اس عبارت کی وجہ سے سید نعیم الدین مراد آبادی کو گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے؟ اب دیکھتے ہیں کہ علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کی کیا غیرت ایمانی بڑھے گی، یا صرف ان کی غیرت ایمانی کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ان کے خلاف بڑھتی ہے؟ دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، ان کی کتاب مرآت المناجیق شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 425 ہے۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فیصلہ کے بارے میں انہوں نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی اجتہاد میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ اجتہاد میں خطا ہوئی۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کی۔ اگر علامہ اوکاڑوی صاحب
یا دیگر یہ جتنا تکفیری ٹولہ ہے اور یہ رافضی نما ہیں جتنے بھی، اگر ان کی نزدیک اہل بیت اطہار کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا بے ادبی اور گستاخی ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص وقت میں مخالفین کو جواب دیتے وقت، تو ان کے نزدیک اگر وہ گستاخی ہے اہل بیت کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت، تو یہ یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کی ہے، تو اس پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ لیکن سامعین، ان کی غیرت ایمانی جو ہے وہ اس کو جو صرف کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے خلاف ہی ان کی غیرت ایمانی بڑھتی ہے۔ اگر ان کے نزدیک خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا سیدہ پاک کی طرف یا اہل بیت کی طرف کرنا یہ گستاخی اور بے ادبی ہے، تو ان اکابرین امت جنہوں نے انبیاء کی طرف نسبت خطائے اجتہادی کی اس پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اور اب دیکھتے ہیں علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کی کیا غیرت ایمانی کو جوش آئے گا، ان اکابرین پر بھی کیا فتویٰ لگائیں گے گستاخی کا؟ لیکن ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں کریں گے، اس وجہ سے، اس لیے کہ ان کی دشمنی اور ان کو حسد اور بغض صرف امام جلالی سے ہے، اور ان کے خلاف ہی ان کی غیرت ایمانی بڑھتی ہے، دوسرے روافض کے خلاف انہیں اتنی غیرت اور شرم نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام نے جتنے اخلاص کے ساتھ اور جس قدر عقیدہ اہل سنت و جماعت کا تحفظ کی خاطر جتنے دلائل پیش کیے، ان دلائل کا جواب دینے کی ان میں جرت نہیں ہے، لیکن صرف عوام میں انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور گستاخی اور بے ادبی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ اب اس مقام پر آ کر سید نعیم الدین مراد آبادی پر فتویٰ لگاؤ، مفتی احمد یار نعیمی پر فتویٰ لگاؤ، اگر نہیں لگا سکتے تو خدارہ اہل سنت و جماعت کے حال پر رحم کرو اور عوام اہل سنت کو ایک بار پھر انتشار کی طرف نہ دھکیلو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آل نبی، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔